اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ٹیچر کی جانب سے آج ایک اور نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے اور عموماً ہر دو میں سے ایک انسان کو اس بیماری کا مسئلہ بھی ہے۔ ہمیں بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے میسیجز اور کمنٹس موصول ہوئے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل، ایسا ٹوٹکا بتائیں کہ جس کے کرنے سے ہم اپنے پیٹ کی چربی کو پگھلا سکیں اور ہم اپنے پیٹ کو کم کر سکیں۔ یہ اصل میں ہماری اپنی ہی غفلت کی وجہ سے ہم اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم لوگ زیادہ کھاتے ہیں، چکنائی وغیرہ کھاتے ہیں اور اس طرح مرچ مسالوں والے کھانے وغیرہ کھاتے ہیں، ہوٹلوں پر کھاتے ہیں، جہاں سے جیسے آئے کھاتے ہی رہتے ہیں۔ باقی ہم ہضم ہونے کے بارے میں نہیں سوچتے، اپنے پیٹ کے بارے میں نہیں سوچتے کہ اس بیچارے کے اندر کوئی ہضم ہونے کے لیے ہم نے جگہ چھوڑی بھی ہے یا نہیں۔ جتنا ہو کھا کھا کے ہم حلق تک بھر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد فوراً بعد ہم لیٹ جاتے ہیں۔ یہ نہیں ذمت کرتے کہ تھوڑا بہت چل پھر لیں، تھوڑا اپنا کھانا تاکہ ہضم ہو جائے۔ تو ہم عموماً یہ ہے کہ رات کے وقت ہم لوگ جیسے ہی کھانا کھاتے ہیں وہیں بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں اور وہیں سے سیدھے چارپائی پہ سو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت غلط بات ہے کہ ہم ایک تو کھاتے زیادہ ہیں اور کھاتے ساتھ ہی سو جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے اور سنت بھی ہے یہ کہ کم کھانا اور کم سونا، یعنی اپنی بھوک اگر آپ کو ہے 3 روٹیوں کی تو آپ 2 سے 2.5 روٹیاں کھائیں اور آدھی روٹی کی بھوک کو چھوڑ دیں۔ اسی طرح نیند بھی زیادہ اگر کی جائے تو اس سے بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو ہم لوگ ورزش وغیرہ تو کرتے نہیں ہیں کیونکہ ہر انسان بزی ہے، کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ورزش کے لیے ٹائم نکال سکے۔ لیکن اس کے لیے بہت آسان یہ ایک سنت عمل ہے کہ کم کھائیں۔ انشاءاللہ صرف آپ کی اتنی سی ایک سنت پر عمل کرنے سے بھی اللہ پاک آپ کو اس بیماری سے نجات عطا فرما دیں گے۔ ایک اور حدیث ہے یا کسی بزرگ کا قول ہے، یہ میرے صحیح ذہن میں نہیں ہے، کہ رات کا کھانا کھانے کے بعد 40 قدم چلنا چاہیے۔ اس میں اس طرح سے ہے کہ اگر تمہیں کانٹوں پر بھی چلنا پڑے تو بھی ضرور چلو۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد 40 قدم ضرور چلنا چاہیے، یعنی 40 قدم میں تھوڑا بہت اپنا جو ہم نے کھایا ہوا ہوتا ہے وہ ہضم ہو جاتا ہے۔ تو کھانا ایک تو کم کھانا ہے، اس کے بعد دن کو کھائیں، رات کو کھائیں، جب بھی کھانا کھائیں اس کے بعد کوشش کریں کہ تھوڑی سی چہل قدمی کر لیں۔ تو انشاءاللہ اس عمل سے بھی ہمارا قوت مدافعت وہ اچھی ہوگی اور ہمارا جو ہم کھائیں گے وہ جلدی ہضم ہوگا اور ہمارا پیٹ بڑھنے کے امکانات کم ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی آزمودہ عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ جو بہت ہی سستا اور آسان گھریلو ٹوٹکا ہے، انشاءاللہ اس پر عمل کرنے سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس عمل کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے آپ میرے ساتھ مل کر نماز والا درود شریف پڑھ لیں تاکہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کا اجر مل سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ دن کے شروع میں آپ نے 1 گلاس نیم گرم پانی لینا ہے اور اس میں آپ نے لیموں کا رس اور 1 چٹکی نمک شامل کر کے اس کو ہلانا ہے تاکہ اس میں وہ نمک اور لیموں کا رس اس گلاس میں مکس ہو جائے۔ اور اس پانی کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ یہ آپ کو جتنے دن آپ استعمال کر سکیں اس کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ اس کے استعمال سے آپ کے پیٹ کی چربی آہستہ آہستہ پگھلتی جائے گی اور آہستہ آہستہ کم ہوتی جائے گی۔ اس عمل کو آپ نے متواتر کرتے رہنا ہے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا پیٹ روز بروز کم ہوتا رہے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شروع میں آپ کو ٹپس بتائی ہیں ان پر بھی عمل کرنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ عمل بھی کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس پر عمل کی وجہ سے آپ کو اس بیماری سے اللہ پاک نجات عطا فرما دیں گے اور آپ کے پیٹ آپ کا بڑا ہوا ہوگا وہ انشاءاللہ کم ہو جائے گا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں موجود جتنے بھی مسلمان بہن بھائی ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی، کوئی بیماری، کوئی الجھن ہے تو وہ آپ ہمیں کمنٹ میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کی اس پریشانی، اس مسئلے کا حل آپ کے لیے جلد سے جلد فراہم کیا جا سکے۔
اور اگر آپ نے کوئی عمل کیا ہو اور اس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوا ہو تو وہ بھی ہمیں ضرور شیئر کریں، تاکہ آپ کے بتائے ہوئے اس عمل کے مطابق ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی جائے اور اس سے دوسرے مسلمان بھی مستفید ہوں اور آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہو اور ان مسلمانوں کی دعاؤں میں آپ کو بھی پورا حصہ مل سکے۔ معاشرتی الجھنوں اور پریشانیوں سے نجات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔